اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، سیدپور میں سب سے زیادہ 74 ملی میٹر بارش ریکارڈ، نالا لئی میں کٹاریاں اور گوال منڈی پر پری الرٹ جاری۔ خیبر میں بھی بادل جم کر برسے، خیبر پختونخوا میں آج سے بارشوں کی شدت میں مزید اضافے کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے نے ہائی الرٹ جاری کر دیا، فلیش فلڈ کا خدشہ، پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی طوفانی بارشوں کا امکان، مونسون کا طاقتور سپیل 21 اگست تک جاری رہے گا۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد خوفناک سیلابی ریلے، کے پی میں بڑی تباہی، رابطہ سڑکیں کٹ گئیں، پل بہہ گئے، گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 345 ہو گئی۔ بونیر میں سب سے زیادہ 204 اموات، پیر بابا کا 10 کلومیٹر کا علاقہ ملیا میٹ، باغ نسیم آباد گرلز پرائمری اسکول کا بڑا حصہ تباہ۔ صوبائی حکومت نے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے 3 ارب، لواحقین کی مدد کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ وفاقی حکومت کا جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کے پی کہتے ہیں جانی نقصان کا ازالہ ممکن نہیں، مالی نقصانات کا 100% ازالہ کریں گے۔ سیلاب کی تباہ کاری، وزیر اعظم کے ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے۔ شہباز شریف کا چیئرمین این ڈی ایم اے سے رابطہ، پھنسے ہوئے افراد تک فوری مدد پہنچائی جائے، ہنگامی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ موسم کی پیشگی اطلاعات پہنچانے اور ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کا بھی حکم۔ لودھرا میں پشاور سے کراچی جانے والی عوام ایکسپریس کا انجن اور 5 بوگیاں الٹ گئیں، 2 مسافر جاں بحق، 18 زخمی۔ ریسکیو آپریشن 2 گھنٹے بعد مکمل، ٹرین روانہ کر دی گئی، ڈاؤن ٹریک تاحال بند۔ کوہاٹ کے علاقے بریگی شنوخیل میں فائرنگ سے 7 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ مقتولین تاندہ ڈیم سے واپسی پر نامعلوم افراد کی گولیوں کا نشانہ بنے، تحقیقات جاری، پولیس کا واقعے میں سرچ آپریشن۔ اور مودی سرکار کے لیے ایک اور بڑا جھٹکا، امریکہ نے بھارت کے ساتھ تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے، امریکی تجارتی وفد کو نئی دلی جانے سے روک دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں آج سے بارشوں کی شدت میں مزید اضافے کی پیش گوئی، پی ڈی ایم اے نے ہائی الرٹ جاری کر دیا، فلیش فلڈنگ کا خدشہ، متعلقہ انتظامیہ اور اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ اسلام آباد اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی طوفانی بارشوں کا امکان، میاں والی، چکوال، تلگنگ اور اٹک ریجن میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب کا خدشہ، مانسون کا طاقتور سپیل 21 اگست تک جاری رہے گا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ سالوں کی نسبت اس بار مانسون سخت ہے۔ پونیر، بٹاگرام اور دیگر علاقوں میں مغرب سے آنے والے سسٹم سے تباہی ہوئی، بالائی علاقوں میں 2 سے 3 ہفتوں میں دوبارہ کلاؤڈ برسٹ کا خدشہ۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد خوفناک سیلابی ریلے، کے پی میں بڑی تباہی، رابطہ سڑکیں کٹ گئیں، پل بہہ گئے، گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے، ملک بھر میں جاں بحق افراد کی تعداد 345 ہو گئی۔ بونیر میں سب سے زیادہ 204 اموات، پیر بابا کا 10 کلومیٹر کا علاقہ ملیا میٹ، باغ نسیم آباد گرلز پرائمری اسکول کا بڑا حصہ تباہ۔ قادر نگر میں 50 افراد کی اجتماعی نماز جنازہ، ہر دل شکستہ، ہر آنکھ اشکبار، 9 اضلاع میں 31 اگست تک فلڈ ایمرجنسی نافذ۔ صوبائی حکومت نے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے 3 ارب، لواحقین کی مدد کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ وفاقی حکومت کا جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری، باجوڑ اور دیر کو ملانے کے لیے نئے پل کی تنصیب پر کام جاری۔ سیلاب کی تباہ کاری، وزیر اعظم کی ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن مزید تیز کرنے کی ہدایت، وزیر اعظم متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے۔ شہباز شریف کا چیئرمین این ڈی ایم اے سے رابطہ، پھنسے ہوئے افراد تک فوری مدد پہنچائی جائے، ہنگامی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے، موسم کی پیشگی اطلاعات پہنچانے اور ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کا بھی حکم۔ وزیر اعظم اور 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے فون کیا، مکمل تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی، سب کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی بونیر میں سما سے گفتگو، علی امین گنڈاپور نے اجلاس میں کہا متاثرہ علاقوں میں راستے بحال کرنا اولین ترجیح ہے، ایوی ایشن سے اضافی ہیلی کاپٹر مانگ لیے، وسائل کی کوئی کمی نہیں، جانی نقصان کا ازالہ ممکن نہیں مگر مالی نقصانات کا 100% ازالہ کریں گے۔
بنیر سے سوات اور گلگت بلتستان سے آزاد کشمیر تک سیلاب سے تباہ لوگوں نے اپنا دکھ سنایا، سما نے سب کچھ دکھایا۔ پیر بابا میں ہونے والی تباہی ہو یا قادر نگر کے دل سوز مناظر، سما کے رپورٹرز ہر جگہ پہنچے۔ متاثرہ علاقوں کی خصوصی کوریج اور فضائی مناظر نے دلوں کو دہلا دیا۔ متاثرین نے بھی اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ ہم پر قیامت گزر گئی اور کوئی پوچھنے تک نہ آیا، متاثرہ علاقوں کے شہریوں کا شکوہ۔ گلگت بلتستان میں پھر کلاؤڈ برسٹ، گواچی میں تباہی، وادی نیلتر میں ایکسپریس وے بند ہونے سے متعدد سیاح پھنس گئے۔ درائے ہنزا کا رخ تبدیل، پانی گھروں اور ہوٹلز میں داخل۔ 3 دن میں 13 افراد جاں بحق، تینوں پاور ہاؤسز سے بجلی کی فراہمی معطل۔ شاہراہ قراقرم، اپر کوہستان، گلگت سکردو شاہراہ اور شاہراہ قراقرم ہنزا کے مقام پر بند۔ گانشے میں تاریخی پل دریائے شبک کی نظر۔ 10 اضلاع میں انفراسٹرکچر کو نقصان۔ گلگت میں بحالی کے لیے پاک فوج سرگرم، ہیلی کاپٹر کے ذریعے متاثرین کو ادویات اور اشیاء ضروریہ کی ترسیل۔ میڈیکل کیمپس میں زخمیوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی۔ آزاد کشمیر میں بھی تباہی کی داستان، متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ مظفر آباد میں پل بہہ گیا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے رابطہ، شاہراہوں اور پلوں کی جلد بحالی کی یقین دہانی۔ کہا جانی اور مالی نقصان پر دلی دکھ ہوا، NHA کے تمام وسائل عوام کے لیے حاضر ہیں۔ پنجاب اور سندھ سے اضافی مشینری اور افرادی قوت KP منتقل کر رہے ہیں۔ سیکرٹری مواصلات نے نقصانات کی رپورٹ وفاقی وزیر مواصلات کو پیش کر دی، بتایا اکثر سڑکوں پر ٹریفک بحال کر دی، تعمیر اور مرمت کا کام جاری۔ تباہ کن سیلاب سے بھاری جانی اور مالی نقصان پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو تعزیتی خط میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ ایرانی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف کے نام پیغام، امدادی سرگرمیوں میں تعاون کی پیشکش۔ سعودی وزارت خارجہ کا بھی اظہار افسوس۔ کویتی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا کہ مشکل وقت میں حکومت پاکستان اور عوام کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، خیبر پختونخوا میں سیلاب کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے متاثرین کی ہر ممکن امداد کی ہدایت کی۔ کہا خیبر پختونخوا اور ملک کے دیگر علاقوں میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے، دکھ کی گھڑی میں ہمدردیاں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ پشاور سے کراچی جانے والی عوام ایکسپریس کا انجن اور 5 بوگیاں الٹ گئیں، 2 مسافر جاں بحق، 18 زخمی۔ ریسکیو آپریشن 2 گھنٹے بعد مکمل، ٹرین روانہ کر دی گئی، ڈاؤن ٹریک تاحال بند۔ انجن اور بوگیوں کو اٹھانے کے لیے سما سٹا سے کرین منگوا لی گئی۔ DS ریلوے ملتان کے مطابق حادثے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ سیاسی مصالحت کے لیے سچے دل سے معافی مانگنا ضروری، فیلڈ مارشل کا 2 ٹوک بیان۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی تبدیلی سے متعلق افواہیں سختی سے مسترد۔ سید عاصم منیر نے کہا کہ خدا نے ملک کا محافظ بنایا، کسی اور عہدے کی خواہش نہیں۔ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ کے مخالف قرار۔ سپہ سالار نے کہا بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کا امن تباہ نہ کرے، افغان حکومت طالبان کو پاکستان دھکیلنا بند کرے، ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا واجب۔ فیلڈ مارشل کے مطابق پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن کا طویل تجربہ ہے، ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ امریکی صدر کی امن کی خواہش مخلصانہ قرار۔ پاک بھارت جنگ کے دوران وزیر اعظم اور کابینہ کے عزم کی تعریف۔ مودی سرکار کے لیے ایک اور بڑا جھٹکا، امریکہ نے بھارت کے ساتھ تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے۔ امریکی تجارتی وفد کو نئی دلی جانے سے روک دیا گیا۔ امریکی وفد کو 25 سے 29 اگست تک انڈیا کا دورہ کرنا تھا۔ سانگھڑ میں ہوٹل کے باہر گاڑی سے نجی ٹی وی کے رپورٹر خاور حسین کی لاش ملی۔ پولیس کے مطابق معاملہ خودکشی کا لگتا ہے، خاور کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، IG سے رپورٹ طلب کر دی۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ گورنر سندھ کا واقعے پر اظہار افسوس، خاور حسین کے اہل خانہ سے تعزیت، شفاف تحقیقات کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری۔
गजा में भूख का राज, बच्चों समेत मजीद 11 अफराद जाँ बहक, कम बात 251 हो गई। इसराइल के इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर हमले, अलमवासी और अलबरीज कैंप पर ड्रोन हमला, 8 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। अल-किसाम ब्रिगेड के इसराइली फौजियों, गाड़ियों और टैंकों पर हमले। हमास की जंगबंदी पर आमादगी, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हरधर्मी बरकरार। तमाम यरगमालियों को एक साथ रिहा करने और हमास को गैर मुसल्लह होने का मुतालबा। तेल अवीव में हजारों इसराइली शहरियों का जंगबंदी के लिए एहतजाज, यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। अलास्का में अमरीकी और रूसी सदूर की मुलाकात में अमन मंसूबे की तफसीलात सामने आ गईं। सदर पुतिन यूक्रेन के कुछ इलाके वापस करने पर आमादा। मशरकी डोनेट्स्क का बड़ा हिस्सा छोड़ने से इनकार। यूक्रेन ने डोनेट्स्क से दस्तबरदारी की शर्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर को अमन मुआहिदा तस्लीम करने का मशवरा। पीर को व्हाइट हाउस बुला लिया। नेटो चीफ और यूरोपीय रहनुमाओं को भी टेलीफोन। सदर पुतिन से गुफ्तगू पर एतमाद में लिया। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की तैयारी आखिरी मरहले में, बाबर आजम के लिए एक कैटेगरी में जगह बरकरार रखना मुश्किल। मोहम्मद नवाज, हसन अली, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ की एंट्री मुतवक्के। हसन नवाज, साहिबजादा फरहान और सुफियान मुकीम कॉन्ट्रैक्ट के लिए फेवरेट। उस्मान खान, खुरम शहजाद और हसीबुल्ला की शमूलियत का इम्कान इंतहाई कम। सलमान आगा और इब्रार अहमद को तरक्की मिलने की उम्मीद। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं हसीब मलिक और मैं हूं शफक शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।